سخت سے سخت مشکل آپ کو خدا نخواستہ پیش آئے، وہ مشکل کیا ہے کہ جو بھی ہو اس کی پرواہ نہ کریں، آیا ممکن ہے یا ناممکن، اس کی بھی پرواہ نہ کریں، کیونکہ میرے اللہ کے سامنے کوئی چیز ناممکن نہیں۔ تو آپ اس خزانے اسی وقت اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اسی وقت آپ کی دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ توبہ کی آخری 2 آیات یقیناً بہت بڑا، بہت ہی عظیم الشان خزانہ ہے، لیکن پھر بھی جو کوئی کہتا ہے کہ میں نے سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کا وظیفہ پڑھا پھر بھی کام نہ ہوا، تو یقیناً مجھے بہت حیرانگی ہوتی ہے ان پر، کیونکہ جو بھی صحیح طریقے سے سورہ توبہ کا وظیفہ پڑھے گا تو وہ محروم نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں، میں نے جس کو بھی یہاں دیا ہے یہ وظیفہ، جس نے بھی اس پر عمل کیا ہے تو وہ کامیابی سے ہی ہمکنار ہوا ہے، اس کو کبھی ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہے۔ بہت سے لوگ جو کہتے ہیں سورہ توبہ کے آخری 2 آیات کا وظیفہ بھی پڑھا پھر بھی کام نہ ہوا، تو یقیناً یہ لمحہ فکریہ ہے ان کے لیے کہ ان کا وظیفہ کام کیوں نہیں کر رہا۔ تو آج میں آپ کو وظیفہ دے رہا ہوں، انشاءاللہ العزیز ایک ہی رات میں آپ کی مقصد پوری ہو جائے گی، ایک ہی رات میں آپ کا وظیفہ انشاءاللہ کام کر جائے گا، آپ کا وظیفہ قبول ہوگا، آپ کی دعا جو بھی دعا مانگیں گے، جس حاجت کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھیں گے، انشاءاللہ اسی رات آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ ایسا طاقتور ترین وظیفہ ہے، آپ نے سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کی طاقت نہیں دیکھی کہ اس میں کتنی طاقت ہے۔ تو آئیے میں آپ کو وظیفہ کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو بہنوں، سورہ توبہ کی آخری 2 آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت ہی عظیم نعمت ہے۔ آپ یقین کریں کہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات آپ صحیح طریقے سے اس کا وظیفہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کبھی بھی محروم نہیں رہیں گے۔ جو لوگ محروم ہو جاتے ہیں ان کی بھی میں وجہ بتا دیتا ہوں کہ یہ لوگ کیوں محروم ہو جاتے ہیں۔ دیکھو، میں آپ کو اکثر بتا دیتا ہوں کہ میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے، لیکن 4 شرائط کے ساتھ، لیکن وہ شرائط ایسے نہیں کہ میرے اپنے کسی ذاتی مفاد کی بنیاد پر دیتا ہوں، بلکہ اس کے بغیر وظیفہ کام نہیں کرے گا، اس کے بغیر وظیفہ اثر نہیں کرے گا، قبول نہیں ہوگا۔ وہ میرے خود غرضی یا کسی لالچ کی وجہ سے میں نہیں کہتا کہ بھئی نماز پڑھنا ہے، اللہ پر اعتماد کے ساتھ وظیفہ پڑھنا ہے، رزق حلال کی طلب کرنا ہے، اور اسی طرح وظیفے کا تلفظ ٹھیک کرنا ہے۔ یہ 4 شرائط ہیں جو آپ کے پتہ ہے نا۔ تو آپ ان 4 شرائط پر عمل کریں، وظیفہ پڑھیں، اور پھر کام نہیں کرے گا تو پھر میں آپ کا بے شک مجرم ہوں گا، کیونکہ خدا نخواستہ میں نے جھوٹ بولا ہوگا، اور جھوٹوں کی سزا ہی یہی ہے کہ وہ مجرم ہی ہے، سب سے بڑا مجرم جھوٹا ہے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، آپ میرے باتوں پر یقین کریں، سب سے پہلے شرائط کے لیے خوب کان کھول کر سن لیں، پھر وظیفہ کریں، پھر وظیفہ کام ضرور کرے گا، اس میں کسی قسم کا شک ہی نہیں انشاءاللہ۔ اجازت ان 4 شرائط کو دیکھیں۔ نمبر 1، نماز کی پابندی۔ آپ مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہوئی ہے۔ تو جو کوئی اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتا، فرض ادا نہیں کرتا، میرے بھائیو بہنوں، آپ خود انصاف، خود آپ پر آپ انصاف کریں کہ اس کا وظیفہ کون قبول کرے گا۔ وظیفہ قبول کرنے والا کون ہے؟ میرا اور تیرا اور سارے کائنات کا اللہ۔
تو جب آپ اللہ ہی کو ناراض کر رہے ہیں، اللہ کی بات نہیں مان رہے، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہے، تو آپ کا وظیفہ قبول کرنے والا پھر کون رہے گا؟ تو سب سے پہلی شرط میرے بھائیوں بہنوں، اگر آپ نے اپنے حاجات کو اللہ پر پورا کرنا ہے، پورے کرنے ہیں، تو سب سے پہلے 5 وقت کی نماز کی پابندی ضروری ہے۔ دوسرا شرط رزق حلال کی طلب، کیونکہ حدیث سے ثابت ہے یہ بات کہ جس کے پیٹ میں حرام مال پڑا ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی دعا رد ہو جاتی ہے۔ تو رزق حلال کی طلب کریں، اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ حرام سے نہ بھریں، حلال سے بھرا کریں۔ تیسری شرط اللہ تعالیٰ پر یقین و اعتماد۔ یہ دیکھو، اب یہ میرے فائدے کے شرائط ہیں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرو، ایک لائک مار دو یا ایک اچھا سا کمنٹ کرو، نہیں، یہ تو خود غرضی ہے۔ آپ سبسکرائب کریں نہ کریں یہ آپ پر ڈیپینڈ ہے، بالکل نہ کریں، لیکن صحیح طریقے سے وظیفہ پڑھیں، کیونکہ مجھے اس میں کوئی دقت نہیں۔ آپ سبسکرائب کریں، لائک ماریں نہیں ماریں، لائک کریں نہ کریں، یہ آپ کی مرضی۔ میرا صرف آپ کے ساتھ ہمدردی یہ ہے کہ آپ کی پریشانی دور ہو، آپ کی حاجت پوری ہو، اور اس کے لیے ان شرائط کی ضرورت ہے۔ ان شرائط کے بغیر آپ کی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی میرے۔ ویسے اللہ دے دے تو اس میں تو اللہ کے سامنے کون ہے جو اس کو روک سکے، لیکن ان شرائط کے ساتھ وظیفہ پڑھیں گے تو 100% یقینی کام کرے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ پر یقین و اعتماد کامل ہو۔ تیسری شرط حدیث قدسی میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، جس طرح مجھ پر گمان رکھے گا، یقین رکھے گا، میں اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا۔ تو ایک شخص جو اللہ پر اعتماد کامل کے ساتھ وظیفہ اور دعا کر رہا ہے تو قبول ہو جاتی ہے حدیث قدسی کے مطابق۔ اور جو شک کر رہا ہے کہ بھئی میرا تو وظیفہ قبول ہی نہیں ہوتا، میری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی، میں تو دعائیں مانگ رہا ہوں، ہر سال سے وظیفے پڑھ رہا ہوں، کوئی بھی کام نہیں کر رہا، چلو یہ بھی پڑھتا ہوں، تو اس کا وظیفہ کام کرے گا؟ حدیث قدسی کے مطابق وہ رد ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ پر شک کر رہا ہے۔ اللہ پر شک نہیں کرنا ہے۔ چوتھا اور آخری شرط، وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ ابھی سورہ توبہ کی آخری 2 آیات ہیں نا، تو اس کو آپ صحیح پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بہت سے لوگوں کو میں نے وظیفہ دیا تھا، میں نے کہا تھا واٹس ایپ پہ مجھے سنائے، تو واٹس ایپ پہ جتنے لوگوں نے سنایا بہت ہی کم، آٹے میں نمک کے برابر لوگوں نے صحیح پڑھا، وہ باقی سب غلط پڑھ رہے ہیں۔ تو جب آپ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھ رہے ہیں تو آیا صحیح طور پر پڑھ سکتے ہیں؟ تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہیں یا نہیں؟ اگر آپ غلط پڑھ رہے ہیں تو الٹا سزا ہوگا آپ کو۔ آپ قرآن کیوں غلط پڑھتے ہیں؟ آپ قرآن کو صحیح طریقے سے سیکھتے کیوں نہیں؟ دنیا کے تو بارہا تجربات حاصل کر رہے ہیں، یہ کروں وہ کروں، خوب سے ڈرائیونگ کس طرح سیکھ رہے ہو، اسی طرح دنیا کے ہنر کس طرح سیکھ رہے ہو، سخت کام کر رہے ہو، سیکھ رہے ہو، لیکن قرآن نہیں سیکھ سکتے۔ تو قرآن کو صحیح سیکھنا تو ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآن عظیم کو صحیح طریقے سے پڑھ سکے۔ تو آئیے اب ان 4 شرائط پر عمل کریں گے نا، تو ان 4 شرائط پر وعدہ ہے کہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ میرا اللہ ضرور آپ کی دعا اور ہماری دعا، میرا وظیفہ آپ کا وظیفہ ضرور قبول کرے گا ان 4 شرائط پر انشاءاللہ العزیز۔ آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ ویسے سورہ توبہ کی آخری 2 آیات جو ہے نا، وظیفے سے پہلے ایک بات سن لیں کہ 5 نمازوں کے بعد، روزانہ 5 نمازوں کے بعد کم از کم 1 بار ضرور پڑھا کریں۔ وظیفے کے علاوہ یہ بتا رہا ہوں کہ اس کو معمول میں رکھیں کہ روزانہ 5 وقت نماز تو پڑھنا ہے، تو 5 نمازوں کے بعد کم از کم 1 بار درود شریف اور 1 بار ان 2 آیات کو پڑھا کریں۔ باقی وظیفے کی طرف آتے ہیں، تو آپ نے سخت سے سخت مشکل آپ کو خدا نخواستہ پیش آئے، وہ مشکل کیا ہو، جو بھی ہو، اس کی پرواہ نہ کریں۔ آیا ممکن ہے یا ناممکن، اس کی بھی پرواہ نہ کریں، کیونکہ میرے اللہ کے سامنے کوئی چیز ناممکن نہیں۔
تو آپ اس خزانے پر عمل کریں. آپ نے رات کو اٹھنا ہے، عشاء کی نماز کے بعد جب بھی وقت ملے عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھیں، اور 2 رکعت میں سب سے پہلے ہی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار قل یا ایھا الکافرون سورت پڑھنا ہے. دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا ہے 11 مرتبہ. 2 رکعت کے بعد آپ نے مختصر درود یا جو بھی درود آپ کو یاد ہو 100 بار پڑھنا ہے. 100 بار درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے یہی 2 آیات سورہ توبہ کی، جو کہ بہت بڑا خزانہ ہے، انمول تحفہ ہے، 313 بار خوب صحیح طریقے سے پڑھنا ہے. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. 313 بار پڑھنا ہے. اس کے پہلے بسم اللہ پڑھیں نہ پڑھیں میرے پیارے بھائیوں بہنوں، یہ جگہ نہیں کہ میں آپ کو تفصیل بتا دوں، لیکن سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ اس وقت نہیں پڑھیں گے جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور یہ درمیان میں آ جائے، تو اس وقت نہیں پڑھنا ہے، ڈائریکٹ سورہ توبہ کو شروع کرنا ہے. لیکن جب آپ شروع ہی یہاں سے کرنے، قرآن کو آپ کھولیں اور سورہ توبہ ہی شروع کرنا ہے، تو اس وقت آپ میں بسم اللہ پڑھنی ہے. اس کے متعلق آپ کو لوگوں کو بہت غلط فہمیاں ہو رہی ہیں کہ کس وقت پڑھیں کس وقت. انشاءاللہ کسی وقت اس پر ایک علیحدہ ویڈیو بناؤں گا کہ کس وقت سورہ توبہ کے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے اور کس وقت نہیں پڑھنی ہے. تو آپ نے 313 بار پڑھنا ہے سورہ توبہ کے آخری 2 آیات. جب شروع کریں پہلے بھی اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ اور پھر یوں پڑھیں. آخر میں پھر 100 بار درود شریف، اور پھر خوب رو رو کر دعائیں مانگیں. رو کر دعائیں مانگیں، انشاءاللہ اسی وقت اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اسی وقت آپ کی دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ العزیز. لیکن اگر پھر بھی ہمارے اعمال میں کمی ہے، کوتاہی ہے، انشاءاللہ دوسرے دن پھر کریں، تیسرے دن 21 دن اس کا آخری حد ہے. 21 دن میں ہر مشکل کا حل نکل آئے گا، خواہ دنیا کا کوئی مشکل کیوں نہ ہو. یہ نہیں کہ اس مسئلے کے لیے، اس پریشانی کے لیے، اس حاجت کے لیے، اس مقصد کے لیے، دنیا کا کوئی مقصد ایسا نہیں جو اس وظیفے سے پورا نہ ہو. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحیح طریقے سے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس بڑے خزانے سے فائدہ اٹھانے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.